بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے مسلمان جرنیل اور ان کی فتوحات۔ ان میں سب سے پہلے آتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کے دوسرے خلیفہ تھے اور ان کے دور اقتدار میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں اور دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ یہ تاریخ کے سب سے طاقتور اور با اثر حکمران تھے۔ یہ مکہ میں شروع کے دور میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرا تھا۔ فارس اور بازنطین جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئی۔ صرف 10 سال کی مختصر مدت میں فارس، بازنطین، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا کچھ حصہ اسلام کے زیر دست آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ایک فاتح ہی نہیں تھے بلکہ بہترین متنظم بھی تھے۔ انہوں نے دنیا کو ایک ایسا زبردست اور متنظم نظام دیا جسے آج بھی دنیا کے بہترین ممالک اپنا کر ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد بہادر انسان تھے، جس کام کو کرنے کا سوچتے اسے پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بڑے بڑے بہادر جنگجو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر نہیں کر سکے۔ وہ بے حد عقل مند اور ذہین صحابی تھے۔ ایک بار صحابہ کرام خیبر کی جنگ میں قلعے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم آیا اور انہوں نے اپنے بازو سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے بھی 40 لوگ درکار ہوتے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کا خطاب ملا، جس کا مطلب اللہ کا شیر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت مختصر افواج کے ساتھ بازنطین اور فارس جیسی عظیم طاقتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ ان کی ساری زندگی جنگ کے میدان میں گزری، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، جس کا انہیں آخری وقت میں بہت دکھ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ جس جنگ میں حصہ لیتے اس جنگ کو جیت جاتے تھے۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے انہیں اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ طارق بن زیاد اپنی فوج لے کر اسپین کے ساحل پر اترے اور اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالی اور اپنی فوج سے کہا، فتح یا شہادت، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ محمد بن قاسم محض 17 برس کے تھے جب انہوں نے راجہ داہر کی فوج کو شکست دی۔ راجہ داہر ایک ہندو راجہ تھا۔ اس نے چند مسلم خواتین اور بچوں کو اپنا یرغمال بنا لیا تھا۔ ان خواتین میں سے ایک نے مسلم حکمرانوں کو دہائی دی۔ جب اس وقت کے مسلم حکمرانوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے محمد بن قاسم کو فوج لے کر سندھ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان خواتین اور بچوں کو آزاد کروا سکے۔ محمد بن قاسم وہ سپہ سالار تھا جس نے پہلی بار ایشیا میں اسلام متعارف کروایا۔ محمود غزنوی غزنی کے حکمران تھے۔ یہ جگہ افغانستان میں واقع ہے۔ انہوں نے برصغیر میں ہندوؤں سے جنگ کی اور ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر سومناتھ پر 17 حملے کیے اور کامیاب ہو کر مندر میں موجود تمام بت گرا دیے۔ ان میں سومناتھ نامی بت سب سے مشہور تھا۔ اس کے بارے میں ہندوؤں کا کہنا تھا کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا اور نہ اسے توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوؤں نے محمود غزنوی کو بت نہ توڑنے پر
بیش بہا قیمت دینے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا پسند کروں گا، اور سومناتھ کا بت توڑ ڈالا۔ نور الدین زنگی ترک زنگی خاندان کا ایک بہت طاقتور حکمران تھا۔ اس نے شام میں صہیونیوں کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں شکست دی۔ وہ ایک رحمدل اور زیرک بادشاہ تھا۔ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے، یونیورسٹیز قائم کی۔ ان جامعات میں قرآن اور حدیث کی مکمل تعلیمات دی جاتی تھیں اور وہاں پڑھنے والے طالب علموں کو ڈپلومہ کی ڈگری دی جاتی تھی۔ نور الدین زنگی خود بھی حدیث پڑھنے کا شوقین تھا۔ اس کے استادوں نے انہیں حدیث میں ڈپلومہ کی ڈگری سے نوازا تھا۔ اس نے مفت علاج کے لیے شہروں میں اسپتال قائم کیے، حاجیوں کے لیے سڑکیں بنائیں، سراگاہیں قائم کیں۔ ہفتے میں کئی دن عوام کے مسائل سننے کے لیے عدالت قائم کرتا تھا اور لوگوں کو انصاف مہیا کرتا تھا۔ اس کا انصاف امیر و غریب سب کے لیے یکساں تھا۔ جو بھی زیادتی کرتا اسے قانون کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ صلاح الدین یوسف ابن عباس نے مصر، شام اور فلسطین کو متحد کیا، ہیتھن کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس کے علاوہ یروشلم کے کئی حصے صہیونیوں سے واپس لیے اور مسلمانوں کو ایک نئی طاقت دی۔ ٹیپو سلطان میسور کے ٹائیگر کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ میسور کے حکمران تھے۔ انہوں نے برطانوی فوج کے ساتھ سخت مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج میں ایک انٹیلی جنس بنائی اور کئی سالوں تک برطانوی فوج کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن ان کے اپنے قریبی لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا اور برطانوی فوج سے جا ملے اور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود برطانوی فوج خوف سے ان کی لاش کے قریب نہیں آئی۔ سلطان ٹیپو حقیقت میں ایک شیر تھے۔ ان کا قول ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔